الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کبائر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج جو ہم کبیرہ گناہ جن کے بارے میں ہم دیکھیں گے وہ تین ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ پہلا کبیرہ گناہ جو ہے وہ ہے حرام مال کھانا، دوسرا خودکشی کرنا ہے، اور تیسرا ہم دیکھیں گے خلاف شرع فیصلہ کرنا، شریر کے خلاف کو فیصلہ کر دینا۔ پہلا کبیرہ گناہ حرام مال کھانا، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بندوں پر حرام کی ہیں، دو طرح کی وہ ہو سکتی ہیں وہ چیزیں۔ ایک تو بذات خود حرام ہے، جیسے شراب، مردار، سور کا گوشت، یہ تو بذات خود چیزیں حرام ہیں۔ دوسری چیز حرام وہ ہے جو بذات خود تو حلال ہے، لیکن جس طریقے سے حاصل کی ہے نا وہ طریقہ حرام ہے۔ یعنی کہ جیسے لوٹ کر مال لے لیا، تو مال تو حلال ہے لیکن آپ نے طریقہ غلط اختیار کیا ہے، چوری کر لی ہے، رشوت لے لیا آپ نے، سود کے ذریعے لے لیا ہے، تو یہ حرام مال میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ دوسرا مسئلہ حرام مال کھانا، ضروری نہیں کہ وہ چیز کھائی ہی جاتی ہو، شاید وہ پینے والی ہو، استعمال کرنے والی ہو، یہ بھی حرام ہی ہوگا۔ جمع کر کے رکھ لیا آپ نے، یہ ساری چیزیں حرام کھانے میں ہی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ مال جو حرام، ہر وہ جسم جو حرام مال سے پلتا ہے، اس کا بہترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری چیز، اگر کوئی حرام مال کھاتا ہے اور اللہ کی بات قبول کرتا ہے تو اس کی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس کی بات قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی شرط ہے، حلال دعا کی قبولیت، عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ مال حلال ہو۔ تو اس لیے اگر مال حرام ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح بندہ نماز، روزہ جیسی عبادت کرے لیکن ثواب اس کو نہ ملے، فائدہ نہ ہو، کیونکہ وہ جسم جس سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، وہ جسم حرام مال سے پڑھ رہا ہے، تو اس لیے اس جسم سے ادا کی گئی نماز روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تو حلال مال یہ شرط ہے کوئی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے۔ اسی طرح دوسرا کبیرہ گناہ خودکشی کرنا، یعنی بندہ اپنے آپ کو مار لے، اپنی جان کو ختم کر لے کسی بھی شکل میں۔ بعض لوگ جیسے بھی مطلب بھوک ہڑتال کر لی، اس سے اس کی موت ہو گئی، یا کوئی خودکشی، یہ بھی چیز خودکشی میں آئے گی۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ دوسرا مسئلہ، لوگ حج کو بعض اوقات پیدل نکل جاتے ہیں، سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی پیدل جا رہے ہیں، یہ بھی ظلم کرنے والی بات ہے اپنے اوپر۔ جسم اور روح ہمارے جو ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، کوئی آدمی اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ خودکشی تمام شریعتوں میں حرام رہی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے آپ کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے میرے فیصلے میں جلدی کی اپنے آپ کو مارنے کی، لہذا میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ خودکشی حرام ہے۔ ہمارے اس حالات سے، کسی بھی وجہ سے لوگ حالات سے پریشان ہو کے، یا بیماری سے یا غریبی سے کسی بھی طرح یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، یہ گناہ ہے۔ ہجرت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی آدمی ہجرت سے بھی یہ معاف نہیں ہوتا، سمجھ لیں یہ باقی گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن ہجرت سے بھی معاف نہیں ہوتا، حالانکہ ہجرت سے تقریباً تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی زہر پی کر اپنے آپ کو مارتا ہے تو جہنم میں عذاب تو ہوگا، لیکن ساتھ اسی حالت میں زہر وہ پیتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص اونچی جگہ سے وہ کودتا ہے تو جہنم میں عذاب تو ہوگا، لیکن اونچی جگہ سے وہ اس کو پھینکا جائے گا بار بار۔ اس لیے خودکشی گناہ کبیرہ ہے۔ تو دیکھیں خودکشی کا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، جس طرح اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے، جہنم میں تو رہے گا، لیکن ساتھ یہ کیفیت بھی اس کی رہے گی۔ تیسرا کبیرہ گناہ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا، یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی حکومت، دیکھیں یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور حکومت بھی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ کا گھر ہے اور پیدا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، زمین اللہ کی، تو حکم میں بھی اللہ کے چلنا چاہیے۔ اور جیسے گھر ہے تو گھر آپ کا ہو، حکومت کوئی اور کرے
تو آپ ایسے کرنا دیں گے؟ کوئی ہمسایہ آ گئے یا کوئی بھی آپ کے گھر میں حکومت کرنا شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، بندے بنائے ہیں، تو مالک اللہ ہے، تو حکم بھی اسی کا ہی چلنا چاہیے، تو بندوں کا حکم نہیں چلنا چاہیے. تو اسی طرح یہ بھی گناہ ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ دینا. جو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے اس سے آگے جانا. ٹھیک ہے نا. تو قانون اللہ ہی کا ہی چلے گا، بات بھی وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، سزائیں بھی وہی دی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، مقرر کی ہیں. دوسری سزائیں نہیں دی جائیں گی. جو جمہوری نظام نہیں چلے گا، یعنی کہ اسلامی نظام چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے قانون کے مطابق فیصلہ جو نہیں کرتا تو وہ کافر ہے. یہ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے. وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے. اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ پسند کرنا یہ کفر ہے. جیسے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے شرعی طریقے کے مطابق، تو بیوی یا گھر والے یہ فیصلہ کورٹ میں لے جائیں کہ ہم ان کو ذلیل کریں گے. حالانکہ شوہر نے طلاق دی ہے سنت کے مطابق، تو شوہر نے تو صرف حق مہر ہی دینا ہے. اگر اس نے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، وہ تو اس کا پابند ہے. لیکن آپ طلاق کے مسئلے کو عدالت میں لے جائیں اور اس کو ذلیل کرنا شروع کریں. آپ نے اللہ کے فیصلے کو ناپسند کر کے کسی اور کے فیصلے کو مانا ہے، تو یہ کفر بھی ہو سکتا ہے. گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے. تو اس لیے اپنے طریقے سے ان مسائل کو ہینڈل کریں. جو اللہ نے بتائے ہیں طریقے، اس کے مطابق یہ چلیں. یہ کفر ہوگا کہ بندہ وہ مسلمان نہیں رہتا جو اس طرح کے اللہ کے فیصلے کو نہ مانے. اسی طرح یا کوئی زمینی یا وراثتی مسئلہ ہو، بندہ فیصلہ کورٹ میں لے جائے. اللہ نے وراثت کا طریقہ سارا بتا دیا ہے، تو بندہ یہ مسئلے کو کورٹ میں لے جائے. اسی طرح کا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کو ناپسند کرنا، بندے کی صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں، نرینہ اولاد، تو وہ زندگی میں ہی اپنا مال کسی کو دے دے، نام لگا دیں، انگوٹھے لگا دیں کہ میرے بہن بھائیوں کو نہ جائے. یہ ہوتا ہے وراثت میں. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بندے کی صرف نرینہ اولاد نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں، تو بیٹیوں کو دے کے باقی تو بہن بھائیوں کو جانا ہوتا ہے مرنے والے کو، وہ زندگی میں ہی ان کے نام لگا کے چلا جائے، بیٹی کے، داماد کے، یا اولاد نہیں ہے بیوی کے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. ٹھیک ہے نا. کورٹ کچہری کے قانون کو ترجیح دینا دین کے مقابلے میں یہ بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مسئلہ ہے وراثت کا میں نے رکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ کسی کا نام لگا کے چلا جائے، یہ بھی بغاوت ہے. یہ بھی اللہ کے قانون میں دخل اندازی ہے. جب اللہ نے کسی کے حصے رکھے ہیں تو آپ وہ لنک ختم کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ کی آخرت خراب کرنے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا بندہ 60 سال عبادت کرتا ہے اور آخری وقت میں کوئی غلط وصیت نقصان پہنچانے کے لیے کر دیتا ہے یا کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، تو وہ شخص اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ 3 کبیرہ گناہ ہم نے دیکھے. انشاءاللہ مزید آگے بھی ہم کچھ دیکھیں گے. السلام علیکم.